ہماری گفتگو آ گئے آیت اللہ یعقوبی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسل جو ہے یہ کسل یہ غافل جتنی بھی کرنے والی چیزیں جو ہیں یہ آپ کے کاہلی کو بڑھا رہی ہیں. جتنی بھی چیزیں خدا کی یاد سے آپ کو دور کر رہی ہیں. لہو کسے کہتے ہیں؟ یعنی لہو کا ویسے معنی دیکھیں گے نا، لہو لعب یعنی غفلت میں انسان کو ڈالنا یاد الہی سے. ہر وہ چیز جو غفلت میں ڈالے یاد الہی سے. اور یہ جتنے بھی اس وقت پوزیشن ہے، جتنے اشیاء ہیں، یہ سب کے سب انسان کو یاد الہی سے غافل بنا رہی ہیں. اور یہ طے جب ہو گیا ہے کہ ان اللہ لا یحب العبد الخامل، اللہ جامد انسان کو، کاہل انسان کو، جمود والے رکے ہوئے انسان کو، جو بالکل فارغ ہو، کچھ بھی نہ کرتا ہو، اس کو پسند اللہ نہیں کرتا. اللہ متحرک انسان کو پسند کرتا ہے جو مسلسل متحرک ہے. اور اس کے بعد سرکار ہم آئیں گے آج کل اس آغا یعقوبی کے تحقیق کی ممتاز اس تحقیق کو ممتاز کرنے والی کون سی چیزیں ہیں اصل میں. کہ لوگ اسے صرف اور صرف یہ سمجھتے تھے یہ اخلاقی نصیحت ہے اس کی ذات کے لیے، بس کوئی کاہلی نہیں کرو، سستی نہیں کرو. نہیں، آغا آیت اللہ یعقوبی کی خاص بات یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس میں چند ممتاز کر دینے والی بحثیں ہیں. نمبر 1 اس میں ہے الشمولیت، جامعیت. نمبر 1 جامعیت ہے جسے الشمولیت کا نام دیا ہے. شمولیت میں کیا ہے؟ اس میں قرآن بھی شامل ہے. جامعیت کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے اب اس میں ہی قرآن بھی شامل ہے، اس میں حدیث بھی شامل ہے، اس میں تجربے کار افراد کے تجربات بھی شامل ہیں. شمولیت ہر لحاظ سے. اس آغا نے ایک جہت نہیں کی، ہر لحاظ سے فرمایا جامعیت ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. ان کے بحث کی خاص روش یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ توازن کو برقرار رکھا ہے. دوسری خاصیت کیا ہے؟ توازن کو، کسی ایک سمت کو زیادہ نہیں لیا یعنی بڑھایا نہیں. توازن بھی بہت ضروری ہے، یعنی متوازن گفتگو. ایک چیز کو حد سے زیادہ بڑھاتے رہنا نہیں، یعنی ایک توازن گفتگو میں برقرار رکھا ہے اور فطرت سے قریب آ کر بات کی اور متوازن ہو کر، یعنی حدیث میں، قرآن کی آیت میں توازن کو برقرار رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی بحث کو اتنی بات کی بس یہی ہے، نہیں، ہر لحاظ سے متوازن گفتگو کی ہے. کیسے؟ جمع کر کے نص قرآنی کو، حدیثوں کو اور تجربات انسانی کو اور انسانی ترقی کے کیا کیا عوامل ہیں، سب میں ایک توازن برقرار رکھا ہے. یعنی ایک پہلو سے صرف مثلا قرآن کا پہلو لے لیتے، صرف آیات پیش کرتے نہیں، پوری دنیا کی ترقی کو سامنے رکھ کر وہ کہتے ہیں میری ریسرچ جتنی ہے میں نے وہ ایک توازن برقرار رکھا ہے. اور نمبر 3 میں نے حقیقت پسندی اور واقعیت کو برقرار رکھا ہے. واقعیت تیسری چیز ہے. اس بحث کی خاصیت کیا ہے؟ واقعیت. واقعیت کیا ہے؟ واقعیت آپ کہتے ہیں نا واقع میں یہ کام ہو گیا ہے. حقیقت پسندی. آپ جب تک حقیقت پسند نہیں ہوں گے نا، یعنی واقع نے ایک حقیقت پسندی پر بات کی ہے. حقیقت پسندی یہ بھی بہت ہے. کسی کو بناوٹ اور تصنع کہیں بھی نہیں چلتی.
آپ کچھ بھی کریں اس کی حقیقت. بعض اوقات انسان ایسے تصنع سے کام لیتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں صحیح، پیچھے ادھر بہت جگہ ہے، آگے آ جائیں، ہاں تھوڑا آگے آ جائیں صحیح. بہرحال چلیں بیٹھیں سکون سے، ہوا صحیح ہے. تو حقیقت پسندی بہت اہم ہے صحیح، ماشاءاللہ. حقیقت پسندی پر گفتگو آغا نے کی ہے، اور حقیقت پسندی موجودہ حالات کو سامنے رکھا ہے. حقیقت پسندی حقیقت پسندی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1 موجودہ حالات. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے، یعنی حالات حاضرہ جسے کہیں. حالات حاضرہ میں میڈیا ہو گیا، جدید ٹیکنالوجی ہو گئی، اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کے استعمالات کی ساری چیزیں جو لوگ استعمال اس وقت کرتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں بری ہوں، اس پر ابھی بات نہیں ہو رہی. یعنی کلی طور پر حقیقت تو یہ ہے کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، پورے معاشرے میں. کیونکہ انسان اگر اسلام کے مطابق یا ایک نظام کے تحت نہیں چلے گا تو گر بھی کتنا سکتا ہے. کہتے ہیں ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہر لحاظ سے آئٹم بم ہم نے بنائے ہیں اور ترقی کر لی ہے ٹیکنالوجی میں. اخلاقی لحاظ سے چھوٹے بچوں کا خون پینا ایک جزیرہ ہے، جیسے نابالغ بچوں کو سے زیادتی کرنا، پھر ان کو قتل کر کے ان کا خون پینا. یہاں تک اب انکشافات ہو رہی ہیں نا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پہلے تو دبایا گیا ہے، اب یہ ترقی یافتہ ممالک کے کام ہے. تو انسان کے لیے ہر لمحہ بہت ضروری ہے کہ اس کی تربیت کیسے ممکن ہے. ٹھیک ہے آغا جان. اور اس کے بعد علمی جدت اس بحث کی خاصیت ہے. علمی جدت جسے ابداع العلمی کہتے ہیں. ابداع العلمی یعنی علمی جدت. علمی جدت میں سرسری بات نہیں کی آقا نے، بہت ہی گہری اور علمی اور جدت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی. کیسے سمجھایا کہ مثال کے طور پر یہ پیدا کیسے کاہلی، یعنی انسان کے اندر راسخ کیسے الکسل ہوتا ہے، اور اس کے آثار کیا ہوں گے، اس کے آثار کے بعد اس کا علاج کیسے ممکن ہے. تو یہ ساری گفتگو ایک جامع باقاعدہ جدت کے ساتھ گفتگو کی آقا نے. اور خاص راز ہے اس کا کہ ایک اصلاحی اور روحی اصلاح، یعنی واقعاً انسان خود سے جب تک اپنی یہ طے ہے، پوری دنیا آپ کو نصیحت کرے، ہمیں نصیحت کرے، جب تک انسان اندر سے اپنے کو چینج نہیں کرے گا کچھ ہوگا نہیں. اب دیکھیں بار بار کوئی نشے کا عادی ہے، کوئی جس چیز کا عادی ہے، اس کو گھر والے روکتے ہیں، بڑے روکتے ہیں، سمجھدار روکتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز نقصان دہ ہے، نہیں، وہ رکتا نہیں ہے جب تک خود، یعنی اگر ہم اس نگیٹو چیز کو نہیں چھوڑیں گے، برائی کو نہیں چھوڑیں گے، غلط چیز کو خود نہیں چھوڑیں گے. اب مثال کے طور پر ہمارے لیے اس وقت زہریلی چیز کیا ہے، ہمارا زبان کنٹرول میں نہیں ہے. واقعاً مجھ سمیت زبان کنٹرول میں کیسے نہیں ہے، غلط الفاظ نکل جاتے ہیں. یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، یعنی الفاظ کا کنٹرول ہونا. یعنی وہ کہتے ہیں کمال یہ ہے، مرحوم اظہر حسین زیدی، رب کو یاد کریں دو موقع پر، یا تیش میں یا عیش میں. کہا رب کو یاد کرنے میں کمال یہ، یا عیش میں یاد کرو یا تیش میں یاد کرو. یعنی امتحان فل غصے میں ہو تب رب یاد آ جائے، اور جب عیش و عشرت اتنی ہر چیز فروانی ہو تب وہ یاد آ جائے، تب کمال ہے. تو لہذا انسان جب تک خود سے اپنے آپ کو نہیں روکے گا، کوئی روزے کا کام بھی یہی ہے. ماہ رمضان، ابھی ماہ رمضان کی آمد ہے، برکتیں ہیں، ٹھیک ہے نا صحیح. روح اصلاحی بہت ضروری ہے. یعنی جب تک انسان کے اندر ہدف الہی پیدا نہیں ہوگا اس وقت چینج ہوگا نہیں انسان. بہرحال کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے
پھر ان کے شاگردوں نے کہا اللہ تعالیٰ آیت اللہ یعقوبی کی زندگی دراز کرے. منفرد انداز میں آقا نے کہا یہ ہماری طرف یعنی رہنمائی کی ہے. بس میرے خیال میں یہ ہم تھوڑی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آج سید بادشاہ بھی ایک دفعہ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. ختامیتن اختتامی دعوت. اختتامی یعنی جناب علی آپ کو باتیں بتا رہے ہیں کہ اختتام کیسے ہے. وفی ختام حاضر یعنی اس کسل والی تحقیق کی گفتگو کا اختتام میں یعنی یہ اختتام اصل میں اختتام سے مراد یہ مقدمے کا اختتام ہو رہا ہے. یعنی مقدمے کا اصلی بحث اب شروع ہوگی. ہاں کہیں یہی نہیں کہے کہ کتاب ابھی بات ہی ختم ہو رہی ہے, نہیں مقدمہ. ہاں اس بحث تحقیق کے اختتام میں یمکن القول ان الشیخ الیعقوبی لم یقدم مجرد نص وعظی. ممکن ہے یہ بحث ہو کہ بے شک شیخ یعقوبی نے صرف واعظ کرنے والے نصوص کو پیش نہیں کیا کسل کی مذمت میں. فی ذم الکسل مذمت کسل میں صرف نص اور روایتیں نہیں لے کر آئے بلکہ بل قدمہ منظومتاً فکریتاً بلکہ آگے یعقوبی نے پیش کیا ہے ایک منظم فکریتاً اصلاحیتاً ایک منظم اصلاحی فکر یعنی اصلاحی فکر کا ایک نظام دیا ہے. آغا نے اصلاحی فکر کا کیا کیا آغا ایک پورا ایک نظام ایک سسٹم دیا ہے. تنطلقو من القرآن اور یہ نظام فکری قرآن سے اخذ ہو کر لتصل الی الانسان المعاصر اور جو موجودہ ترقی یافتہ انسان ہے اس تک یہ نظام پہنچے. یہ فکری نظام اصلاحی نظام قرآن سے جو منطلق ہوا ہے یعنی قرآن سے اخذ کیا ہے یہ نظام کو اصل میں کس تک پہنچے الی الانسان المعاصر موجودہ انسان جو اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے میں نے ترقی کر لی ہے. ابھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا انسان سمجھ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوں. تربط بین العقل والایمان یہ نظام اصلاحی نظام فکری یہ انسان کے عقل اور ایمان میں ربط پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. ربط پیدا کر دیتا ہے. کیا یہ نظام فکری اصلاحی صحیح بین العقل والایمان والعمل والتنمیت اور عقل اور ایمان اور عمل اور ترقی اور والروح والحضارت روحانی باتیں اور تہذیب ثقافت یعنی عقل ایمان عمل ترقی کی باتیں اور روحانی باتیں اور تہذیب ان سب کو یہ نظام فکری اصلاحی مربوط کر رہا ہے آپس میں. ان کو یہ ساری باتیں آپس میں جمع ہو رہی ہیں. کیسے ایک دوسرے سے ربط ہوگا؟ مثلا عقل اور ایمان کا ربط کیسے ہوگا, عمل اور ترقی کا ربط کیسے ہو, اسی طرح روحانیت کیسے آئے, والحضارت تہذیب کیسے, تہذیب کا روح سے ترقی سے عمل سے ایمان سے عقل سے کیا ربط ہے. یعنی ساری چیزیں یہ اصلاحی فکر جو ہے ان ساری چیزوں کو مربوط کر رہا ہے آپس میں ربط پیدا کر رہا ہے. مربوط کرنا ربط پیدا کرنا بھی اگر گہرائی میں جائیں گے بھئی عقل اور ایمان کا کیا ربط ہے, آپ کہیں گے عقل سلیم ہوگا تو خود بخود ایمان فطری عمل ہے. اور ویسے اس کو بعد میں بھی کھولیں گے برگر یہ مربوط اگر اس پر ہی ابھی فالکسل فی رؤیتی لیس خطا فردیا فرماتے ہیں یہ کسل جو ہے آغا یعقوبی کی نگاہ میں نظریے میں لیسا خطان فردین ایک فرد کی خطا نہیں ہے, ایک فرد کی غلطی شمار نہیں ہوگی, بل عظمت وعین بلکہ یہ شعور کا بحران ہوگا. یہ کسل صرف ایک فرد کہتے ہیں نا اس کا پرسنل میٹر ہے, یہ پرسنل میٹر نہیں ہے, اس کا خالی شخصی اور ذاتی ایک انسان کی غلطی شمار نہیں ہوگی
بلکہ کیا کہا جائے گا؟ اگر یعقوبی نے کہا میری تحقیق یہ گویا شعور کا بحران پیدا ہو گیا ہے، یعنی ترقی کرنے کا جو شعور ہے وہ معاشرے سے اٹھ جائے تو معاشرہ پستی کی طرف۔ ویسے یہ ملا بھی، یہ نسبی لوگ جو ہیں بڑے احمق ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو قتل کرتے رہیں گے کہ یہ ان میں ایک وہ پیدا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے یہ بخلاہٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے ہر شہادت یہ شعور کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے، اور ایک ایک شہادت، اور قومیں کبھی بھی شہادت سے ختم نہیں ہوتی، قومیں شہادت سے بیدار ہوتی ہیں، اور ہمارا ہم و غم ہی شہادت ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کٹتے رہیں۔ کیوں؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کل بھی میں نے تقریر میں یہی کہا ہے کہ یہ دشمن، یہ ہمیں صرف اجازت مل جائے، کاش یہ جو ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، جو ہمارے براج کرام، ہمیں کاش اجازت دے، پھر دیکھیے ہم ایک جملہ ان کو کہتے ہیں، اگر ہمارے پاس کربلا ہے تو ہمارے پاس خیبر کو فتح کرنے کی سیرت بھی موجود ہے۔ تو جو مضبوط قلعہ تھا تو اس وقت بھی ہمارے مولا نے اس کو اکھاڑا تھا، تو خیبر بھی ہمارے پاس ہے، کربلا بھی ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم نے خیبر والا کردار اگر سیرت پر عمل شروع کیا، پھر کوئی ملا بچے گا نہیں۔ ہاں صحیح، بہرحال صحیح ہے، ہم یہ میسج بھی تو ہے نا، صحیح، کربلا بھی ہے تو خیبر کو فتح کرنے کی سیرت بھی ہے مولا کی۔ ہاں تحتاج ہو، صحیح، آپ کو تھوڑا سا ظاہر ہے آپ ہاں یہ کسل تو ویسے ہی دور ہو گئی ہے۔ تحتاج ہو الی صورت فکریت و روحیت، صحیح بابا ڈکشنری موجود ہے، اب کسل تو ختم ہی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ سے، بلکہ کیا ہے؟ بل عظمت و وعین، بلکہ ایک یہ عظمت و حمزے سے یہ بحران نہیں، مولانا من نے دیکھا تھا حمزہ زے ساکن میم پر زبر، عظمت و وعین یعنی شعور کا بحران۔ کیا ہے؟ شعور کا بحران، فکری لحاظ سے ہمارے اصل میں نوجوان بہت ہی نچلے سطح پر سوچتے ہیں، یہ شعور کا بحران کہلائے گا۔ شعور کا بحران جب ہو جائے تو انسان کر ہی نہیں پاتا کچھ، اس لیے خیالات اور شعور اور فکر بلند ہونی چاہیے تاکہ انسان کسی حد تک پھر ہدف اور مجھے یہ بتائیں کہ جب منزل تک پہنچیں گے کب؟ بھائی سفر آغاز تو کریں گے تو منزل تک پہنچیں گے، سفر کا ہم آغاز کریں نہیں اور کہیں منزل تک پہنچنا ہے ہمیں، سفر کا آغاز کریں گے تو منزل تک پہنچیں گے۔ اندھیرے کا ختم کرنے کا حل کیا ہے؟ روشنی کا آغاز کریں تو اندھیرا ختم ہو، چراغ جلے تو اندھیرا۔ ہاں تو کہتے ہیں روشنی بڑھا دو۔ اچھا بہت اہم بات آپ کی خدمت میں ابھی بات ذہن میں بہت سے آتی ہیں، ترقی کے زوال کا، ترقی کو منہدم کرنے کا، ترقی نہ کرنے کا، ترقی کو زنگ لگانے کا سب سے مین چیز کیا ہے؟ وہ تو ہم بحث کر رہے ہیں، میں ایک اس سے ہٹ کر ایک بات، یعنی ترقی کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کسی بھی شعبے میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، وہ کیا ہے؟ وہ کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، یعنی آرام دے، سکون دے، یہ اس سے آپ نکلیں گے نہیں جب تک آرام طلبی سے نہیں نکلیں گے۔ یہ آرام طلبی بہت ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے جب تک کمفرٹ زون سے ہم نہیں نکلیں گے، ہر چیز میں یہ سوچیں گے کہ بھائی محنت کریں گے، مشقت میں اپنے آپ کو ڈالیں گے، تب وہ کوئی بھی چیز اس کے لیے پھر مشکل نہیں ہے، وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ شرط یہ اپنے آپ کو آرام طلبی سے ختم کرنا ہے اپنے اندر سے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ مولا امیر نے فرمایا فَأَخَذُوا الرَّاحَةَ بِالنَّصْبِ، پھر ان کو سکون ملے گا ہی مشکلات میں، جن مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی انہیں سکون ملتا چلا جائے گا۔ وَالرَّيْبِ الظَّمَإِ، یہ پیاسا رہ کر سیراب ہوتے ہیں، جتنا پیاس بڑھے گی اتنا انسان سیراب ہوتا چلا جائے گا، پیاسا تو ہو تب سیراب ہوگا۔ تو بہرحال
फ़ाख़ज़ु राहत बिन्नस्ब, मुश्किलात में इन्हें सुकून मिलेगा। बहरहाल सही, शऊर का बहरान क्या है? खाली एक फर्द की गलती नहीं है, एक असल शऊर का बहरान है। तहताज इला सौरतन फिक्रियतन, फरमाते हैं कि ये इस्लामी अगर नज़रिया, ये शऊर का बहरान अगर ख़त्म करना है तो ये मोहताज होगा किस बात की? इला सौरतन फिक्रियतन, एक फिक्री इनकलाब की तरफ। फिक्री इनकलाब नहीं लाएंगे, शऊर का बहरान ख़त्म नहीं होगा। व रूहियतन, और फिक्री और रूही इनकलाब, तज़रअ फिल उम्मत हुब्बल अमल, और ये फिक्री इनकलाब और रूही इनकलाब इन उम्मत के अंदर अमल से मोहब्बत, यानी ज़राअत करता है, अमल से मोहब्बत, एक्टिविटीज से मोहब्बत की बीज डालता है। एक्टिविटीज यानी मसरूफियात की बीज। क्या मतलब? यानी ये पैदा हो जाए कि मुझे कुछ करना है, मुझे ऐसे नहीं रहना भाई, मुझे कुछ करना है, मेरी जिंदगी वो बहुत हो गई। और कहते हैं ये कुछ करने से मोहब्बत की जो बीज है वो इनकलाबी फिक्र और ये रूही फिक्र इंसान उम्मत के अंदर ये मोहब्बत अमल की बीज बो देता है। इसलिए पैगंबर ने आते ही ये नहीं फरमाया कि मैं आखिरी नबियों का सरदार हूँ। 40 साल तक आप घबराएं नहीं। आप बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि भाई हम पहले कोशिश करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके। 40 साल तक किरदार के ज़रिए से ज़हनों की ज़मीन की आबियारी करते रहे। 40 साल तक ज़हनों की ज़मीन पर किरदार के ज़रिए से आबियारी करते रहे ताकि तुख़्म ला इलाहा इल्लल्लाह की, ताकि तुख़्म ला इलाहा इल्लल्लाह डाला जा सके। यानी उस ज़मीन साजी जो की है ना ज़हनों की, वो बड़ा अहम है। इसलिए मुसलसल हुब्बुल अमल, अमल की मोहब्बत की बीज जब तक उम्मत में नहीं डाली जाएगी, जब तक इसकी ज़राअत नहीं होगी, काश्तकारी, उम्मत सोती रहेगी। और ये शहादतें ये भी बड़ी नेमत है हमारे लिए, यकीन करें ये नेमत हैं। इससे आप देखें कल जुम्मे के बाद वो लोग जो बिल्कुल किसी काम में उन्होंने कहा सही ये आते भी नहीं है नमाज में, मगर उन्होंने जब शका हम आए इसलिए कि शहादत की खबर, उनकी मजलूमों की हिमायत, तो गोया यदि सोते हुए इंसान को भी जगाने का जरिया है। फिक्री इनकलाब, यानी फिक्र को चेंज करना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये शहादतें इंसान के जहनों को चेंज करने का जरिया है। बहरहाल व तकदीस अल जोहद वल इंताज, और फरमाते हैं उम्मत में अमल की मोहब्बत की बीज और अपनी जिद्दोजहद को मुकद्दस करने की बीज और नतीजा लेने की बीज उम्मत में डल जाए। उम्मत में जब ये पता चले जाए मेरी कोशिश पाकीज़ा हो, मुझे नतीजा सही मिले, मैं कुछ करके कुछ पाना चाहता हूँ, फिर नतीजा क्या होगा? वो बैठा रहेगा, तालिब इल्म सोता रहेगा। जब उसके हदफ में हो कि मैं कुछ करूं मुआशरे में, अपना मैं रोल कितना प्ले कर रहा हूं मुआशरे में, तो वो सोता रहेगा नहीं, फिर वो रात दिन कोशिश कर। अभी से ही कोशिशें जारी रखें, हम सब मिलकर अपनी बसात पर अपनी कोशिशें बढ़ाएं, कोई कुछ तो करें मुआशरे में अपने लिए और अपनी सलाहियतों को बरोकार लाएं। वमा आहवजनल यौम फी ज़मनिल मुल्हियात रकीमत वल इनग़िमासे फिर रिफ़ायतिल मकीतते, फरमाया जो चीज़ की आज के दिन जो चीज़ हमें मुब्तला कर रही है, यानी जो चीज़ हमारी अब ज़रूरत बन गई है, वो क्या ज़रूरत भी बनी है? फी ज़मानिल मुल्हियात, गाफिल करने वाली चीज़ें जो इस ज़माने में पाई जा रही हैं। और रकीमत जो डिजिटल हैं, गाफिल करने वाली चीज़ें कौन सी हैं? जो डिजिटल, यही डिवाइस, मोबाइल, ये सारी चीज़ें यानी डिजिटल, ये सारा सिस्टम, इसको मुल्हियात रकीमा कहते हैं। वल इनग़िमास कहते हैं डूबने को,
اور اس زمانے میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں پھر رفاہیت عیش پرستی میں. کس میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا رفاہی کام. ہم ابھی عیش پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں. مقیتت، ایسی عیش پرستی جو اخلاقاً اور شرعاً ناپسندیدہ ہے. ایسی عیش پرستی میں جو اخلاقاً اور شرعاً ناپسندیدہ ہے. مقیتہ کہتے ہیں ناپسند، کراہت، ناپسند والی عیش پرستی میں پڑے ہوئے ہیں. الا ان نعید قرات ھذا الحدیث، یہاں تک کہ ہم پلٹیں کس بات کی طرف؟ اس بحث کو پڑھنے کی طرف. وہ کیا؟ بروح المصلح، ایک اصلاح کرنے والی روح کے ساتھ پلٹیں. الذی یرا فی کل لحظۃ، جسے ضمیر کی آواز یا اس روحی اصلاح جو دیکھتا ہے کس چیز کو؟ ہر لمحے میں رسالتاً، جو ہمیں ہر لمحے پیغام دے رہا ہے. ایک اندر کی آواز ہمارے اندر جب تک پیدا نہیں ہوگی ہم چینج نہیں ہوں گے. چاہے پوری دنیا ہمیں تبدیل کرنے کی کوشش کرے ہم تبدیل نہیں ہوں گے. ایک روح مصلح جو ہر لحظے میں، مولوی تو آپ کو ایک ہفتے میں یا 15 دن میں کوئی لیکچر یا پورے دن میں کبھی بھی، فی کل لحظۃ، ہر سیکنڈ میں ایک اندر سے آواز آپ کو آئے جو آپ کو پیغام دے. کیا پیغام دے؟ کرنا ہے تمہیں کچھ، تمہاری زندگی گزرتی جا رہی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. ہر لمحے صحیح پیغام دے. اندر کا مبلغ، اندر کا مولوی جب تک وہ پیغام اگر نہیں سنیں گے باہر کے مولوی کی بات اثر نہیں کرے گی. ٹھیک ہے صحیح. وفی کل جہدن عبادتاً، اور وہ روح مصلح جو اندر ہے وہ ہر کوشش کو عبادت بنانے کا. دیکھ کوشش تو کر رہا ہے، کاش اگر اسے عبادت بنا لے. اللہ کی رضا کے لیے کوشش کر. ویسے تو چندے کے ڈبہ جو ہے صحیح، وہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اگر ہو جائے، مثلا انسان کوئی بھی کام کرے تو خدا کی رضا کے لیے ہوگا تو اس میں عبادت ہے نا. یعنی ہر جوہد کو عبادت بنانے والی کیا چیز ہے؟ وہ روح مصلح ہے، وہ بار بار جو اصلاح کرنے والی روح ہے. ہر جوہد کو اگر یعقوبی کہتے ہیں یہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اندر کے اس کو غذا کیسے ملے. جیسے کہتے ہیں روحانی غذا ہم لوگ زیادہ تعبیر کرتے ہیں. وفی کل عمل خطوۃ نحو اللہ تعالی، اور یہاں تک کہ یہ تحقیق ہم اس طرح پڑھیں روحانیت کے ساتھ کہ ہمارے ہر عمل میں ایک قدم ہم اللہ کی جانب بڑھیں. ہر قدم میں اللہ کی جانب بڑھیں. ہر عمل میں ایک قدم ہمارا خدا کے قریب ہو، نہ کہ خدا سے دور جائے. یعنی ہمارا ہر لمحہ ہر عمل کیا کرے؟ ہمیں خدا سے مقرب الی اللہ ہو، نہ کہ مبعد من اللہ ہو. ان اللہ لا یحب العبد الخامل، بے شک اللہ سست اور ذلیل انسان کو پسند نہیں کرتا. بل یحب العامل المجتہد. صحیح ماہ رمضان آ رہا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو ادھر آوازیں آئیں گی. بلکہ اللہ پسند کرتا ہے عمل کرنے والوں کو اور جہاد کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. سونے والے کو، سستی کاہلی کو اور بالکل اپنے آپ کو نکما اور نکھٹو سمجھنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. الذی اذا عمل احسن، مگر لوگوں جب بھی عمل کرنا، کوئی بھی عمل کرنا، وہ عمل میں سستی نہیں کرنا، وہ عمل تمہارا اچھا ہو. اس عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے جس میں انسان الٹا سیدھا عمل کرے؟ اذا عمل احسن، جب بھی کوئی انسان کوئی بھی عمل کرے اچھے طریقے سے کرے، بہترین انداز میں کرے. ہاں ایسا نہ ہو ڈاکٹر مریض کو رلا رہا ہے، وکیل مثلاً اپنے موکل کو پیشی اوپر پیشی، کیونکہ پتہ ہے اس کو کیس زیادہ چلے گا یا ڈاکٹر زیادہ آئے گا. صحیح آپ کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا ہے، ایک مثال عمومی دے رہا ہوں. مثال کے طور پر جہاں بھی ہماری ضرورت پڑی تو ہمیں وہ مثال کے طور پر ہم چکر لگائے جا رہے ہیں.
जब भी कोई अमल करो क्या करो, अच्छे अंदाज में करो। वह इज़ा नवा अखलसा, मिलावट वाला नहीं, जब भी नियत करो तो खालिस नियत करना। वह इज़ा ताइबा फारिहा, जब ये पोजीशन होगी अमल अच्छे अंदाज में, नियत खालिस, जब ऐसा बंदा थकेगा भी, थकावट में भी खुशी महसूस करेगा। क्यों थकावट में भी क्यों खुशी महसूस करेगा, क्यों खुश होगा, क्यों? लिअन्नहु यस्आ फी सबीलिल्लाह, क्योंकि उसके जहन में है मैंने ये काम जितनी भी की है, कोशिशें की हैं, सब के सब किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं की, सब अल्लाह के रास्ते में की हैं। जब खुदा के रास्ते में, फिर मौला अमीर का वही जुमला, इन्हें सुकून मिलेगा मुश्किलात में, ये थकेंगे भी तो इन्हें सुकून मिलेगा। और यही वजह है, लोग, किसी ने मौला सज्जाद से पूछा, मौला मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मैं तड़पता हूँ। मौला ने फरमाया कफ़ुल अज़ा फी है राहतुल अबदान, लोगों को अजियत देना बंद कर दो। तुम्हें पता नहीं है अजियत बंद करना ही बदन को सुकून और राहत का सबब है। जब दूसरे को इंसान अजियत नहीं देगा तो खुदा उसे सुकून अता करेगा। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा इंसान जब किसी और को अजियत देगा तो खुद को सुकून नहीं मिलेगा। बहरहाल सही, वह बादो, ये 4-5 लाइनें बहुत गिरा गुजरने वाली हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।